بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ اسے عربی میں پڑھا جائے۔ اگر آپ لا علمی میں اسے عام طرز میں پڑھ رہے ہیں جو کہ اردو میں شمار ہوتا ہے تو آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ کو گناہ نہ ملے گا۔ البتہ اب سب کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھنا چاہیے، اس لیے اگر آپ اسے عربی میں پڑھنا نہیں سیکھتے ہیں، اسے عربی میں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور اس بات پر علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس کی بنا پر کسی بحث و مباحثے میں پڑھا جائے۔ تو یہ تجوید کورس اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارا یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے، تجوید کی کیا اہمیت ہے۔ تجوید اس علم کا نام ہے جس سے قرآن کے الفاظ و حروف کی بہتر سے بہتر ادائیگی اور آیات و کلمات پر وقف کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم تجوید کے تعریف کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پر غور کریں گے کہ قرآن پڑھنے میں تجوید کی کتنی اہمیت ہے۔ علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کی تصحیح مطلب صحیح کرنا، اور تحسین مطلب خوبصورت کرنا، اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ ہر علم کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت اور مقصد ہوتا ہے، ورنہ اس علم کا حصول بے سود ہوگا۔ علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے نزول شدہ طریقے کے مطابق عربی لب و لہجے میں تجوید کی پوری رعایت کے ساتھ صحیح پڑھا جائے اور غلط مجہول ادائیگی سے بچا جائے۔ اور یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور قرآن پاک کو نازل شدہ طریقے کے مطابق تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ اب آپ جانتے ہیں فرض عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، البتہ تجوید کو نابالغ بچوں کو سکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بلوغت تک اس میں مہارت حاصل کر لیں۔ البتہ اگر کوئی بچپن سے اس کو چند وجوہات کے باعث نہیں سیکھ سکا تو اب اس پر فرض ہے کہ وہ اس کو ہر حال میں سیکھے، اور اگر وہ نہیں سیکھے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس موضوع کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اسی طرح قرآن کا ایک ایک حرف بیان کرتے جیسے اسے ادا کرنے کا حکم ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح وحی بیان کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح بیان کرنے کا حکم تھا، اور اب ہم پر بھی یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو بہترین انداز اور تجوید کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور اگر ہم بہترین انداز اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کا سخت گناہ ہوگا۔ اور نہایت افسوس کے ساتھ ہمارے نوجوان اور آج کے کچھ والدین بھی اس کو ترجیح نہیں دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری آدھے سے زیادہ نوجوان نسل کو قرآن عربی میں صحیح طرز کے ساتھ پڑھنا ہی نہیں آتا، کیونکہ آج ہماری ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے۔ والدین نے دنیاوی تعلیم کو اتنا اہم بنا دیا ہے کہ میں نے تقریباً اپنی یہ 7 سال کے تجربے میں دیکھا ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ بڑوں میں بھی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت 121 121، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو بہت سے حقائق کے بارے میں ہم نے جانا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو بغیر کسی تبدیلی کے پڑھا جائے۔ جب آپ قرآن مجید کو تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں تو اس کے مخارج کو ٹھیک سے ادا نہ کرنے کے باعث اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اس آیت کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ثواب کے بجائے گناہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے کئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، جبکہ وہ قرآن کو عربی میں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ قرآن کے معنی جاننا اور اس کو اچھے استاد سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، جہاں یہ تمام باتیں ضروری ہیں، وہیں یہ بات سب سے پہلے آتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے پڑھنے، اس کی تلاوت کے آداب سیکھے جائیں، اس کے بعد اس کے معنی، اس کے مطالب و مضامین پر توجہ دی جائے۔ اب آپ دنیا کی بھی اگر کوئی عام کتاب پڑھتے ہیں تو پہلے اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں نا، اس کے بعد اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ البتہ دنیا کی کتب میں تبدیلی سے اس کے معنی و مطالب پر کوئی اتنا فرق نہیں آتا، لیکن قرآن کریم کا ایک حرف بھی اگر ہم بغیر اس کے مخارج کے ادائیگی کے پڑھیں گے تو اس کا پورا معنی بدل جاتا ہے،
اور کیا ہو رہا ہے کہ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا چلا جا رہا ہے کیونکہ نوجوانوں نے قرآن ہی نہیں سیکھا، پھر ان کے نسلیں بھی نہیں سیکھتی، یا وہ اپنے بچوں کو بھی اردو میں ہی قرآن پڑھاتے ہیں، یہاں جہاں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں وہ استاد نے قرآن اردو میں پڑھا رہا ہوتا ہے یا عربی میں، انہیں خود اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایسے بہت سے بچے بچیاں آئی ہیں جن میں سے بالغ بچیاں بھی تھیں اور ہیں بھی، جنہوں نے قرآن جہاں سے بھی پڑھا اردو میں ہی پڑھا، اور اس بات کی اکثر لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ اب اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے۔ اور جو بچے بچیاں ابھی اس کو توجہ سے سیکھ رہے ہیں اور استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں وہی پھلا پانے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام ختم کر لیں پھر تسلی سے قرآن کریم سیکھیں گے، یہ نہیں جانتے کہ ہمیں تو اپنے اگلی سانس کا ہی علم نہیں ہے، پھر اتنی عظیم کتاب کی درستی میں کس بات کی تاخیر اور کیوں؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ یہاں قرآن کا ماہر سے مراد وہ ہے جو قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھے، اس سے مراد اچھی تلاوت کرنے والا جبکہ اسے قرآن بھی اچھے طریقے سے یاد ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ عبس آیت 13-16 13 سے 16 میں، یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قاری کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے، جبکہ وہ شخص جو کہ قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اس پر گراں گزرتا ہو اس کے لیے دوہرا اجر ہوتا ہے، ایک تلاوت کا اور دوسرے تھکن اور مشقت کا، یعنی وہ قرآن سیکھے گا، کوشش کرے گا، اس کے باوجود بھی اگر وہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہو تو اس کو اور زیادہ اجر ملے گا۔ یہاں بات کو اتنا تول دینے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، مقصد یہی ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے تجوید کے بارے میں پتہ چلے، سیکھنے سے پہلے یہ پتہ چلے کہ تجوید کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، پڑھنا کیوں ضروری ہے تجوید کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز پھر نیکسٹ لیسن میں ہم باقی اور مخارج سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔